فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صوفیاء میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر تجھ سے پوچھا جائے نا کہ تجھے اللہ سے محبت ہے تو جواب نہ دینا بلکہ خاموش ہی رہنا. یہ دیکھو یہ تقوی والے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو خاموش ہی رہنا. عرض کی حضور کیوں خاموش کیوں رہوں، جواب کیوں نہ دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو کہے گا نہیں ہے تو پھر تو کافر ہو گیا، اور اگر تو کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں. حضرت میں اب آپ کو بتاؤں حضرت جو اللہ محبت ہے پھر ان کے کام اللہ، یہ بات بہت بڑی ہے لیکن بھائی یہ باتیں نہیں کرنی. اب اس کا مطلب ہے بڑی ہے تو پھر اب کرنی نہیں ہے. پھر ان بچوں کی تربیت کس طرح کریں گے حضرت اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی اگر ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا تو پھر دعووں پر پورے کس طرح اترے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معرفت کے حوالے سے نا ایک مشکل درپیش ہوئی. میں اس وقت سیر و سیاحت پر تھا. فرماتے ایک علاقے میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ. کہتے ہیں بڑا میں نے نام سنا. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک ٹانگ خشک پڑی ہے. گوشت اور پوست نہیں اس پہ کوئی بھی، نہ گوشت ہے نہ ہی ماس ہے، صرف اڈی پڑی ہے اور وہ خشک ہو چکی ہے. فرماتے خیر میں اندر چلا. آپ فرماتے اس وقت بزرگوں نے نا گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیاء کا مخصوص لباس ہے. فرماتے میں حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، آپ کی بھی صرف ایک ہی ٹانگ ہے. آپ فرماتے مجھے نہیں پتا چلا. باتیں ہوئی جو میری مشکل تھی حضرت نے اس کو حل کر دیا. آپ فرماتے جب میں نے حضرت سے اجازت چاہی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا، تو کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. تو کہتے جب حضرت اٹھے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. ایک ٹانگ غار کے منہ پہ پڑی ہے، ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا کہیں ایک ہی تو نہیں دونوں باتیں. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادباً عرض کی حضرت ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں، کہیں کو آپس میں بات ملتی تو نہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. فرمانے لگے میں جب اس غار میں آیا نا اور مجاہدہ شروع کیا، عبادت شروع کی، تو فرماتے ہیں آزمائش آ گئی. کہتے آزمائش کس طرح ہوئی میری کہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا. آپ فرماتے 7واں دن تھا، دھوپ نہیں نکلی، بارش برس رہی تھی. اور آپ فرماتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. کہتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، 8ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے ہیں امتحان اس طرح ہوا کہ میرے پاس سے ایک بڑی حسین و جمیل عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. بس وہ ایک ہی نظر اثر کر گئی. شہوت کا شیطان کا اس طرح غلبہ ہوا کہ ماتی ماری گئی کہ اس پہاڑ کی بلندی پر تو عورت کا آنا ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتی. تو یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن بس نگاہ پڑ گئی ہے. فرماتے ہیں اتنا شہوت نے غلبہ کیا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے نا اس کو پھر دیکھوں. کہتے بس میں اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے نا میں نے غار میں سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. کہتے بس پاؤں کا نکالنا تھا تو غیب سے آواز آئی، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. عشق دے دعوے ساڈے نال جاندے غیراں پیچھے. فرماتے یہ دایاں قدم ہی تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی کاٹ دیا. تو حضرت فضیل بن ایاز نے کیا فرمایا، یہ تقوی ہے حضرت ان لوگوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ تم اللہ سے محبت ہی نہ کرو، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، یہ تقوی ہے ان کا حضرت. تو فرمایا خاموش رہنا. عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کہے گا کہ ہاں تو پھر بتا کیا تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں.